دل کا سکون از حیا خاک زادی قسط نمبر 1۔ یہ عصر کے بعد کا وقت تھا جب وہ ہاتھ میں کتابیں اور چائے کا مگ لیے چھت پر چلی آئی۔ اس کو شروع سے ہی چھت پر ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ آسمان کی طرف نگاہ کیے سورج کو دیکھنے میں مگن تھی۔ صبح سے رزق کی تلاش میں نکلے پرندے قطار بنائے اپنے گھروں کی طرف جا رہے، جہاں ان کے بچے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کاش میں بھی پرندہ ہوتی اور جہاں دل چاہتا اڑ کر چلی جاتی۔ اس نے تصور کی آنکھ سے خود کو آسمان کی بلندیوں پر اڑتے دیکھا۔ اچانک کسی نے ہاؤ کی آواز سے پیچھے سے ہلکا سا دھکا دیا اور حیا کو لگا وہ آسمان سے زمیں پہ آ کے ٹھا کر گئی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا نے ہنستی ہوئی زوہا کو گھورا۔ لو آپ تو ڈر ہی گئی۔ ویسے آپی، آپ کیا آسمان میں اپنے خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈ رہی تھی؟ زوہا نے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، اس کو کیا ڈھونڈنا، وہ تو زمیں پر ہی ڈھونڈ رکھا ہے اللہ نے میرے لیے۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ویسے اسد بھائی نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، زوہا نے اطلاع دی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اوپر دیکھ کیا رہی تھیں؟ میں پرندوں کو دیکھ رہی تھی، حیا نے دوبارہ آسمان پر نظر جماتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ویسے آپی سوچنے والی بات ہے کہ پرندے کتنے سکون سے اڑتے ہیں، انہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں ہوتا؟ زوہا نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو گرنے نہیں دے گا۔ آپی، بھروسہ اصل ہوتا ہے کیا؟ زوہا نے ایک اور سوال داغا۔ بھروسہ یقین ہی کا نام ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے اس کے اسباب کے ہوتے ہیں۔ اس کام کے مکمل ہونے کی امید رکھنا یقین ہے، جبکہ اسباب کی عدم موجودگی میں کام کے مکمل ہونے کا یقین رکھنا بھروسہ۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ زوہا کے پوچھنے پر حیا نے بہت خوبصورت مثال دی تھی۔ مثال ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب وقت کے ظالم بادشاہ نے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام بلا خوف آگ میں کود پڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ ان کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اللہ پر بھروسے کا انعام ہی تھا کہ اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب سمجھ آئی؟ حیا کے پوچھنے پر زوہا نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی آپی، بہت اچھے سے آ گئی ہے سمجھ کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اسی سے امید رکھنی ہے۔ ارے وہ تمہیں تو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، حیا نے پیار سے چھوٹی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، آذان ہونے والی ہے، نیچے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حیا نے مگ اور کتابیں سمیٹی اور دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئیں۔ قسط نمبر 2۔ حیا سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی جو کہ سمپل ایف اے کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن قرآن کلاسز بھی لے رہی تھی۔ اس کے علاوہ محلے میں موجود مدرسے میں ہونے والے ماہانہ وار جلسے میں بھی لازمی شرکت کرتی، کیونکہ وہاں درس دینے والی آپی جان کی باتوں میں اس قدر مٹھاس، محبت اور عقیدت ہوتی کہ حیا خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ اس کے علاوہ اس کی خود کی آواز اچھی ہونے کی وجہ سے اکثر اسے درس میں نعت یا حمد کے لیے بھی بلایا جاتا۔ کچھ دن بعد مدرسے میں جلسہ تھا اور اس کی نعت کی باری تھی۔
ابھی بھی وہ نعت کی پریکٹس کرنے کے بعد کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی کہ اسد اس کے پاس چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، حیا نے کتاب کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے پیپر کب ہیں سیکنڈ ایئر کے؟ اگلے مہینے ہیں، اور دیکھنا اس بار میں فرسٹ پوزیشن آئے گی، حیا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آ ہی نہ جائے تمہاری فرسٹ پوزیشن، اسد نے مذاق اڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھ لینا فرسٹ پوزیشن آئے گی نا، نہ آئی تو میرا نام بدل دینا، وہ پورے جوش سے بولی۔ پھر تم ایسا کرو کہ اپنے لیے کوئی اچھا سا نام سوچ لو، اسد نے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ حیا نے ناسمجھی سے اسد کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ پہلی پوزیشن کبھی نہیں آنے والی تمہاری جلی ہوئی آتما۔ اور اگلے ہی لمحے پورے گھر میں اسد کی چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ حیا صاحبہ جوتا لیے اسد کے پیچھے تھی۔ شرم کرو یار، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اسد نے خود کو بچانے کے لیے حیا کو یاد دلایا۔ ہونے والے ہو نا، ابھی ہوئے تو نہیں نا؟ اگلے لمحے سارا گھر چڑیا گھر کا نقشہ پیش کر رہا تھا، کیونکہ دونوں نے لڑنے کے لیے ہتھیار کے طور پہ لاؤنج کے کشن، تکیے، ریموٹ استعمال کیے تھے۔ دونوں ایسے ہی تھے، پیار اتنا کہ ایک دوجے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے، اور لڑتے تو جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ اور پھر اسد کا کہنا سچ ثابت ہوا، حیا کی فرسٹ پوزیشن نہیں آئی، وہ صرف اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اور پھر اسد نے اس کا نام جلی ہوئی آتما سے بدل کر مس نکمی رکھ دیا تھا۔ رفیق والا میں رفیق صاحب اپنی 3 اولادوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے بیٹے راشد صاحب، ان سے چھوٹی بیٹی حمیرہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے سلیم صاحب۔ رشید صاحب جو اپنی بیوی رومانہ اور ایک بیٹے اسد کے ساتھ رہتے تھے۔ اسد گریجویشن کر رہا تھا۔ حمیرہ بیگم کے 2 بچے تھے، زیان اور زہرف، جبکہ سلیم صاحب کی 2 پیاری بیٹیاں حیا اور زوہا ہیں۔ رفیق صاحب دل کے مریض تھے اور فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں ہی ہوتے تھے۔ رشید صاحب اور سلیم صاحب کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ پیسے کی ریل پیل نہ سہی، لیکن ہنسی خوشی گزارا ہو رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ بیویوں کا بھی آپس میں بہت پیار تھا، اور پھر یہ پیار آگے بچوں میں بھی منتقل ہو گیا۔ حیا اور اسد کی بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ بچوں کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ رفیق صاحب یعنی بچوں کے دادا جی، جو کہ دل کے ساتھ شوگر کے بھی مریض تھے، ایک دن اچانک طبیعت بگڑنے پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ فوری ٹریٹمنٹ دینے پر طبیعت بہتر تو ہو گئی، لیکن زیادہ دن تک بہتر نہ رہ سکی، اور پھر رفیق صاحب کی خواہش پر حیا اور اسد کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ اگر دلوں میں خلوص، جذبوں میں سچائی اور نیتیں صاف ہوں تو اوپر بیٹھا مالک ہمارے ارادوں اور کوششوں پر کن فرما دیتا ہے۔ حیا اور اسد کے اس سچے جذبے پر بھی کائنات کے رب نے فیکون فرما دیا۔ یوں دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک مضبوط، خوبصورت اور پاک دامن رشتے میں بندھ گئے۔ حیا کو کچن کے کاموں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی سوائے روٹی بنانے کے۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کھانا اچھا نہیں بنتا، اس لیے وہ بناتی بھی نہیں تھی، اور بقول اسد کے
حیا جو کھانا بناتی ہے وہ چڑیاں، کوے اور بلیوں کے قابل ہوتا ہے، لیکن انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور زوہا کا کہنا تھا، آپ بس پراٹھے ہی بنایا کریں کیونکہ آپ یہی اچھے بنا سکتی ہیں۔ سالن امی کے لیے رہنے دیا کریں کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے کھانے میں برکت ہی اتنی ہو جاتی ہے کہ 2-3 دن تک ختم ہی نہیں ہوتا۔ کھاتا جو کوئی نہیں، سمجھا کرے نا۔ آپ بس پراٹھے ہی بنایا کرو۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کھانا بنانا چھوڑ رکھا تھا۔ حالانکہ دادی کہا کرتی تھیں، کھانا بنایا کرو، لڑکیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے گھرداری سیکھنا۔ بسم اللہ اور درود پاک پڑھ کے شروع کیا کرو، دیکھنا کتنا اچھا بنے گا۔ دادی کی کہنے پر اکثر کچھ نہ کچھ بنا لیتی۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ حیا جو ابھی کالج سے لوٹی تھی، امی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں چلی آئی۔ کچھ نہیں بیٹا، سوچ رہی ہوں کہ شام کے کھانے میں پلاؤ بنا لوں۔ سمرا بیگم نے گوشت فریج سے نکال کر شیلف پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ امی آج شام کا کھانا میں بناؤں گی۔ حیا شیلف پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سمرا بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے امی جان؟ حیا نے نا سمجھی میں ماں کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ میری جو بیٹی کچن سے کوسوں دور بھاگتی ہے، آج خود بول رہی ہے میں کھانا بناؤں گی، تو حیران تو ہونا بنتا ہے نا۔ بس کر دیں امی، اب ایسا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ بنا ہی لیتی ہوں نا میں۔ ہاں بنا لیتی ہو، لیکن صرف خود کے کھانے کے لیے، کیونکہ تمہارا بنایا ہوا کھانا کسی اور کے کھانے کے قابل ہوتا ہی کہاں ہے۔ یہ جواب کچن کے دروازے پہ کھڑے اسد کی طرف سے آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیا نے غصے سے گھورا۔ مطلب صاف ہے مس نکمی، اگر آپ پلاؤ بنائیں تو وہ کھچڑی بن جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ تم تو۔ بری بات ہے بیٹا، شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ سمرا بیگم نے بیٹی کو پیار سے ڈانٹا، جس سے اسد کو بھی شے ملی۔ جی سمجھائیں نا اس کو چچی جان کہ میری عزت کیا کرے۔ کیوں؟ حیا نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، اسد نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، گویا حیا کی معلومات میں اضافہ کیا ہو۔ ہی یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، کوئی نویں گل کرو۔ حیا نے زبان چڑھائی۔ بس کر دو، اب کہیں پہ بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہو تم دونوں۔ جاؤ اسد بیٹا، آپ فریش ہو جاؤ، سمرا بیگم نے اسد کو کہا۔ اوکے چچی جان، وہ سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا چھوڑیں امی، آپ بتائیں چکن پلاؤ بنانا ہے یا مٹر پلاؤ؟ اس نے رخ موڑ کر سمرا بیگم سے پوچھا۔ مس نکمی ایسا کرو، پہلے تم بنا لو، پھر بعد میں نام رکھ لیں گے، پلاؤ ہے یا کھچڑی۔ ایک بار پھر اسد نے جواب دیا تھا، جس سے حیا کا آدھا کلو خون تو جل ہی گیا تھا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم یہاں سے دفعہ دور ہو جاؤ شودے، ورنہ دانت توڑ دوں گی تمہارے، حیا نے جل کر کہا، اور ساتھ ہی گلاس اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو اسد نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ اچھا جا رہا ہوں، غصہ کیوں کرتی ہو میری جلی ہوئی آتما؟ پھر وہ کچن سے بھاگ چکا تھا، کیونکہ مس حیا سے کچھ بعید نہ تھا کہ کہیں سچ میں ہی دانت توڑ دیتی۔